بیگمات کے کہنے پر یہ فیصلے ہوتے ہیں اور بیگمات کے پریشر پہ یہ فیصلے ہوتے ہیں. تو بیگمات کا جو فین کلب ہے، ہم نے تو ہمیشہ یہ سنا تھا کہ قانون اندھا ہوتا ہے، انصاف اندھا ہوتا ہے، وہاں پر قانون پر فیصلے ہوتے ہیں. مجھے تو پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ بیگمات کے کہنے پر بھی فیصلے ہوتے ہیں. اور اس کا ثبوت پوری قوم نے دیکھا کہ جب پیناما بینچ کا جس دن فیصلہ اناؤنس ہونا تھا تو نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنا تھا. ان کے بیوی بچے، چاہے وہ جسٹس کھوسا ہو یا وہ جسٹس ثاقب نثار ہو یا باقی پیناما بینچ کے لوگ، ان کے بچے اور بیویاں عدالت میں موجود تھے. ان کو فیصلے کا پہلے سے علم تھا. ان کے فیس بک اکاؤنٹس، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اس دن انہوں نے فیصلے سے کچھ گھنٹے پہلے نہ صرف ایکسائٹمنٹ کا اظہار کیا تھا بلکہ ان کو فیصلے کا پتہ تھا. جس کا مطلب ہے کہ جنرل باجوہ نے جو کل بات کی وہ بالکل ٹھیک کی تھی کہ آئین اور قانون پر فیصلے نہیں ہو رہے تھے، ایک ذاتی اناد پر فیصلے ہو رہے تھے اور بیگمات کے اور بچوں کے کہنے پر فیصلے ہو رہے تھے. یہ پاکستان میں آئین اور قانون کا اتنا بڑا مذاق آج سے پہلے کم از کم میں نے تو نہیں دیکھا. آپ لوگ بتائیں، آپ نے کبھی اس طرح کا کوئی بھی چیز انسان کے سننے میں آئی ہو؟ اور پھر آج آپ دیکھیں، وہ شخص کا نہیں جاتا عدالت میں، وہ چھپ کے بیٹھتا ہے، عدالت کو فلاؤٹ کرتا ہے اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کرتا ہے. اور پھر بھی جب بھی وہ عدالت میں جاتا ہے اس کو تھوک کے حساب سے ضمانت ملتی ہے. اس کو ایک ایک درجن ضمانت جو ہے وہ ود اے اسٹرائک آف پین ملتی ہے. 12 مقدموں میں اس کو 5 منٹ کے اندر جو ہے وہ ملتی ہے. تو نواز شریف صاحب کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی تھی، ان کے مقدمے جھوٹے تھے، سچے نہیں تھے. یہاں پر ٹیرین خان کا مقدمہ ہے، سچا ہے، نہ اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے. کورٹ میں پیش نہیں ہوتا کیونکہ جانتا ہے کہ مقدمہ سچا ہے. یہاں پہ توشہ خانہ کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے کہ سب نے توشہ خانہ کے تحفے لیے، ضرور لیے ہوں گے. میں یہ نہیں کہتی کہ باقی لوگوں نے نہیں لیے، لیکن یہ پہلا شخص ہے جس نے تحفے چوری کیے. پاکستان کی 76 ایئرس کی ہسٹری میں کسی بھی سربراہ نے یا کسی بھی پولیٹیشن نے یا کسی بھی حکومتی عہدیدار نے کبھی وہ تحفہ چوری نہیں کیا. اس کا ایک طریقہ کار ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو آپ کو تحفہ ملتا ہے آپ اس کو جمع کرائیں اور وہ ایک اس کا سیٹ ہوتا ہے پرسنٹیج. اس پرسنٹیج کے اوپر جو ہے وہ پے کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ تحفہ آپ لیتے ہیں. یہ پہلی بار ہم نے سنا کہ ایک ریاست کے سربراہ نے پرائم منسٹر آفس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے وہ تحفے توشہ خانہ میں جمع نہیں کرائے، اپنے گھر میں جمع کرائے. اس کی جو وائف ہے، خاتون اول ہے، وہ اس کی یہ آڈیو، ایک سیکنڈ جی پلیز ذرا خاموشی اختیار کریں کائنڈلی. اس کی آڈیو جو ہے وہ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ جو توشہ خانہ کے تحائف ہیں وہ آپ نے گیٹ پہ کیوں رکھے، ان کی تصاویر کیوں لی، وہ آپ نے گھر کے اندر کیوں نہیں بھیجے، اور آپ نے ریکارڈ کیوں رکھا، دیر بائی میننگ کہ میں چوری کرنے جا رہی تھی، آپ نے اس کی تصاویر کیوں کھینچی. اور وہ انہوں نے بغیر توشہ خانہ میں جمع کرائے ہوئے ان کو پہلے دبئی میں بیچا، کروڑوں میں بیچا. اگر 1 کروڑ کا تحفہ تھا اس کو 20 کروڑ میں بیچا. اس کے بعد اس کو منی لانڈرنگ کے تھرو وہ پیسہ جو ہے وہ کسی پراپرٹی ٹائکون کے جہاز میں رکھ کے فرا گوگی اس کو لے کر آئی. وہ پیسہ کدھر گیا، کس اکاؤنٹ میں گیا، کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں پتا. اگر اس کو منی لانڈرنگ نہیں کہتے تو کس کو کہتے ہیں. اس کے بعد اس کو جمع نہیں کرایا، اس کی ایک چھوٹی سی پرسنٹیج جمع کرا دی بیچنے کے بعد توشہ خانہ کے اندر. اور اس کے بعد بھی اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا، اس کو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا. اور جب آپ کو یہ پتا چلا کہ آپ کے اوپر گرپ ٹائٹن ہو رہی ہے، آپ کے گلے میں جو پھندا ہے وہ احتساب کا ڈالا جا رہا ہے یا آپ کی حکومت جا رہی ہے، تو جلدی جو ہے وہ ڈیکلریشنز وہ بھی جھوٹی انہوں نے جمع کرائیں. تو پاکستان کا قانون کدھر سو رہا ہے؟ اقامہ پر ایک آپ وزیر اعظم کو نکال سکتے ہیں، یہ تو گلیئرنگ چیزیں ان کے اوپر وہ کورٹ نہیں جاتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ توشہ خانہ بھی سچا ہے. فارن فنڈنگ میں جو ای سی پی کا ڈیسیجن آیا ہے، وہ ڈیسیجن میں جس قسم کے بلیٹنٹ اور وہ ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے ہر پیج کے اوپر، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، آپ لائرز ہیں، آپ اس کو وہ ریفیوٹ کر سکتا ہے کوئی. اور اگر وہ کیس سچا نہ ہوتا تو 7 سال یہ سانپ بن کر اس کے اوپر نہ بیٹھا رہتا. 7 سال اس نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اور پھر اپنی حکومت جو 4 سال رہی ہے اس میں اس نے وہ کیس کھلنے نہیں دیا فارن فنڈنگ کا. اس کی وجہ یہ کہ ہاتھ رنگے ہوئے تھے. لیکن کوئی عدالت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. کسی عدالت میں وہ پیش ہونے سے انکاری ہے. کوئی عدالت پورا اپنا زور لگا کے اس کو عدالت میں پیش نہیں کر سکی. اور جب جاتا ہے تو جتھے لے کے عدالت پہ حملہ آور ہو جاتا ہے. میں گزری ہوں اس پروسیس سے، 100 سے زائد پیشیاں میری ہیں
جھوٹے مقدمات پہ. نواز شریف صاحب کی 200 سے زائد پیشیاں جھوٹے مقدمات میں. یہ آپ کے پاس سامنے رانا ثناء اللہ بیٹھے, جھوٹا مقدمہ ان پہ بنا. ہمیں ایک دن بتائیں کہ ہم کبھی جتھا لے کر گئے ہوں کورٹ کے اندر. ہمارے تو دماغوں میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی, جانتے ہوئے کہ یہ انتقام ہے, جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹے مقدمات ہیں, ہم لوگ ایک شریف شہری کی طرح کورٹ کے سامنے پیش ہوتے رہے. فیصلہ صحیح تھا غلط تھا, اس بحث سے قطع نظر اس فیصلے کو تسلیم کیا, کورٹ کے آگے سرنڈر کیا, جھوٹی سزائیں بھگتی, اور یہ دیکھیں وہ کورٹ میں پیش ہی نہیں ہو رہا. اور اس کے بعد جب پولیس جاتی ہے زمان پاک میں, کورٹ کے آرڈرز امپلیمنٹ کرا. پولیس کوئی کسی ذاتی اناد میں ہماری طرح جب ہمارے گھروں پہ اٹیکس ہوتے تھے وکٹمائزیشن کرنے کے لیے پولیس نہیں جاتی. پولیس جاتی ہے اس کو وہاں پر کورٹ کے آرڈرز امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو وہاں پر زمان پاک سے پولیس کے اوپر حملہ ہوتا ہے, وہاں سے پیٹرول بامز پھینکے جاتے ہیں, وہاں سے گلیلیں چلائی جاتی ہیں, وہاں سے پولیس والوں کے سر پھاڑے جاتے ہیں, سر توڑے جاتے ہیں. ان کو وہ بیچارے گرے پڑے تھے, پوری ریاست کے اوپر حملہ ہوا وہاں سے, صرف اس لیے کہ پولیس وہاں پر کورٹ کے آرڈرز امپلیمنٹ کرنے گئی. پاکستان کا آئین اور قانون کہاں سو رہا ہے؟ کیوں اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا؟ کیوں یہ باقیوں سے ستیلوں والا سلوک ہوتا ہے, یہاں سے لاڈلے والا سلوک ہوتا ہے؟ کون ہے اس کو جو ابھی آج بھی پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ میں یہ پوچھتی ہوں, قوم کو یہ سوال پوچھنا چاہیے. بھئی آپ ہمیشہ سے یہ بھاشن دیتے آئے کہ اگر آپ نے کوئی چوری نہیں کی, اگر آپ کا دامن داغدار نہیں تو جائیں جا کے جواب دے دیں. بھئی آپ کا دامن داغدار نہیں تو جائیں جا کے جواب دیں. آپ کیوں چھپے ہوئے؟ کیوں آپ پوری قانون کو آپ نے جو ہے وہ اس کے اپنے مقابلے پہ رکھا ہوا ہے؟ یہ سوال ہیں جو کرنے والے بنتے ہیں. ان سوالوں کو پوچھنا آپ کو بھی چاہیے. اس میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے کیونکہ آپ آئین کو سمجھتے ہیں, آپ قانون کو جانتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آج الیکشن جب آگے ہوا ہے تو میں ایک جمہوریت پسند کارکن ہوں پولیٹیکل, اور میں سمجھتی ہوں کہ الیکشنز کے علاوہ پاکستان کا کوئی حل نہیں ہے. ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہونے چاہیے پولیٹیکل, لیکن پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے ملک کے اندر. الیکشن سے ہم بالکل کوئی فرار حاصل نہیں کرنا چاہتے. ہم انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے بھی اور جیتیں گے بھی, لیکن اس میں کوئی قانونی اور آئینی نکات ہے. آج آپ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ڈیلے ہوا ہے اس میں آپ کو آئین یاد آ گیا. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اس وقت آئین کیوں یاد نہیں آیا جب آپ کو 5-0 سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کو ڈکلیئر کیا تھا کہ آپ پہلے پاکستان کے سرٹیفائیڈ آئین توڑنے والے. آپ کو یاد ہے جو قاسم سوری کی جو رولنگ تھی اور اس پر جو اسمبلی توڑی گئی, سپریم کورٹ نے 5-0 کے فیصلے سے کہا کہ کھلے عام آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے, آئین کو توڑا گیا ہے اور بلیٹنٹلی توڑا گیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں جو شخص آئین کو توڑتا ہے اس کے اوپر کون سی شک لگتی ہے پاکستان کے قانون کی؟ آرٹیکل 6 لگتی ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.